رکن شامی سے مسی وحشت شام چلو صبح ہے دلارا دیکھو اب مدینے کو چلو صبح ہے دلارا دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ جود شہ کوثر کبھی دریا دیکھو آؤ جود شہ کوثر کبھی دریا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے ابر رحمت کا یہاں برسنا دیکھو ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو غذا جو شفا بنے اللہ کی نعمتیں ہیں غذا بھی دوا بھی
شفا بنے. ناظرین، آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہماری صبح میں بند کیمیکلز میں ہوتی ہے، جہاں ہماری صبح ڈبوں میں بند کیمیکلز میں ہوتی ہے، ہماری دوپہر فاسٹ فوڈ کی دکانوں پر گزرتی ہے، اور ہماری راتیں مصنوعی مٹھاس، ریفائنڈ چربی اور پروسیسڈ فوڈ کے سہارے چلتی ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج 30 سال کا نوجوان پیزا اور برگر کھاتے ہوئے دل کے دورے کا شکار ہو رہا ہے. 20 سال کی عمر میں لوگ شوگر، بلڈ پریشر، ڈپریشن اور ہارمونز کی بیماریوں کا شکار ہو کر ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں. ہم نے اپنے پیٹوں کو، اپنے اسٹمک کو کارخانہ بنا لیا ہے اور دکان بنا لیا ہے، اور اس کا انجام اب دنیا کے سامنے ہے. لیکن ناظرین، ذرا ٹھہریے، کیا انسانیت کا مقدر صرف بیماریاں اور ادویات ہیں؟ کیا کوئی ایسا طرز زندگی، کوئی ایسا ڈائٹ پلان بھی ہے جو ہمیں اس دلدل سے نکال سکے؟ آج دنیا کے بڑے بڑے میڈیکل بورڈز، نیو یارک سے لے کر لنڈن تک کے نامور نیوٹریشنسٹ اور سائنسدان چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کو لمبی اور صحت مند زندگی جینی ہے تو اسے آرگینک، سادہ اور غیر پروسیسڈ فوڈ یا ان پروسیسڈ فوڈ کی طرف دوبارہ آنا ہوگا. وہ سائنس جو آج ریسرچ کر رہی ہے، ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے اپنی عملی زندگی سے ہمیں یہ ثابت کیا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معیار کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے ملک کے حاکم اور کائنات کے سب سے محبوب انسان تھے جن کے اشارے پر احد پہاڑ سونا بن سکتا تھا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے جس طرز زندگی کو سلیکٹ کیا وہ سادگی کی انتہا تھی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ فرمایا کرتی، ان سے سوال ہوا کہ اے خالہ جان، آپ سے عروہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اے خالہ جان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزر اوقات کیسے ہوتی تھی؟ اب کونین کی، ہماری ہم سب کی امی حضور ہیں ام المومنین، کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا ہماری گزر اوقات 2 سیاہ چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر ہوتی تھی. ناظرین، یہ نبی پاک کا گھرانہ ہے. ذرا غور کیجئے، 2 مہینے بغیر چولہا جلے، بغیر روٹی پکے، بغیر گوشت ابلے، صرف کھجور اور پانی. آج کا جدید انسان شاید سوچے گا کہ یہ تو فاقہ کشی ہے اور کمزوری کا باعث تھی. لیکن حیرت انگیز طور پر جب جدید نیوٹریشن سائنس جب اس طب نبوی کا مطالعہ کرتی ہے تو وہ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتی ہے. جی ہاں، سائنس کہتی ہے یہ فاقہ کشی نہیں بلکہ یہ انسانی جسم کو زہر سے پاک کرنے کا، جی ہاں، سیلولر ڈیٹاکسیفیکیشن اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا وہ اعلیٰ ترین نظام تھا جس کی وجہ سے جسمانی خلیات کینسر جیسی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. اس خاص پروگرام میں ہم صرف جذباتی باتیں نہیں کریں گے بلکہ ثبوتوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کریں گے. ہم آپ کو بتائیں گے وہ غذائیں جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائیں، پسند فرمایا، چاہے وہ کھجور ہو، جو کا آٹا ہو، تلبینہ ہو، زیتون کا تیل ہو، شہد ہو. ان کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں؟ آج کی ماڈرن سائنس اور لیبارٹریز اس کے بارے میں کیا کیا انکشافات کر رہی ہیں؟ ہمارا مقصد صرف آپ کو معلومات دینا نہیں ہے بلکہ آپ کو ترغیب دینا ہے کہ آپ بازاری اور زہریلی غذاؤں کو اپنی زندگی سے نکالیں اور اسوہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کچن اور اپنی میز کا حصہ بنائیں، کیونکہ اس راستے پر چل کر ہی ہم ایک صحت مند، متوازن اور بیماریوں سے پاک زندگی گزار سکتے ہیں. آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہوئے جانتے ہیں کہ مدینے کے اس مقدس گھر میں ہمارے لیے صحت اور زندگی کے کون سے راز چھپے ہوئے ہیں. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینے کے حجرے میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور پورا گھرانہ صرف 2 کالی چیزوں پر وقت گزارتا تھا، اپنا زندگی گزارتے تھے. وہ کون سی تھی؟ عربی میں اسے الاسودان کہا جاتا، یعنی کھجور اور پانی. آج اپنی ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز اسی بنیادی نبوی غذا سے کر رہے ہیں. سب سے پہلے اس کا بنیادی جواب ڈھونڈیں گے کہ کیا ایک انسان صرف کھجور اور پانی پر ہفتوں زندہ رہ سکتا ہے؟ اور اگر رہ سکتا ہے تو اس کے جسم کے اندر کون کون سی جادوئی تبدیلیاں رونما ہونے لگ جائیں گی؟ ناظرین، کھجور وہ چیز ہے جو مجبوری میں نہیں کھائی گئی بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں سے ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں ایک انتہائی مشہور حدیث ہے جس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے روزانہ صبح کے ساتھ 7 اجوا کھجوریں کھا لی اور
اس دن اسے نہ کوئی زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی جادو. سبحان اللہ. غور کیجئے, یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص تعداد بھی بتائی, 7 کھجوریں, اور ایک خاص وقت بھی بتایا, اور وہ تھا صبح کا وقت. ایک اور روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اجوا کھجور جنت سے ہے اور اس کے اندر زہر سے شفا ہے. صرف یہی نہیں, جب ہم احادیث کی کتابوں کو پڑھتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی صبح کا آغاز کھجور سے فرمایا کرتے, اپنے روزے افطار جو ہے وہ کھجور سے فرماتے, اور یہاں تک کہ جب مدینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو برکت کے لیے جب اسے تحنیک دی جاتی, پہلی غذا دی جاتی, تو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کھجور مبارک کو چبا کر اس کے مبارک منہ میں دیا کرتے. اب سائنس کیا کہتی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. واٹ ماڈرن سائنس سیز, جدید سائنس اور نیوٹریشن کا یہ اعتراف ہے کہ 1400 سال پہلے کی حقیقت کو آج کی لیبارٹری کی ذرا خوردبین سے مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ کھجور کوئی عام پھل نہیں ہے, بلکہ زمین پر پایا جانے والا ایک مکمل سپر فوڈ ہے. جب ایک انسان صرف کھجور اور پانی پر گزارا کرتا ہے تو اس کے جسم کو کیا ملتا ہے؟ آج کے دن ہم تھکتے ہیں نا, تو ہم کیا کرتے ہیں, چائے, کولڈ ڈرنک, کافی, انرجی ڈرنک کا سہارا لیتے ہیں جس میں ریفائنڈ شوگر ہوتی ہے. وہ شوگر ہمارے خون میں انسولین کا طوفان کھڑا کر دیتی ہے, شوگر لیول شوٹ کر جاتا ہے, انسان دوبارہ تھک جاتا ہے. لیکن کھجور کے اندر جو مٹھاس ہے نا وہ نیچرل ہے. اس میں فرکٹوز اور گلوکوز کا ایک ایسا متوازن امتزاج ہے جس کا گلائسیمک انڈیکس بہت کم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کھجور کھانے سے جسم کو فوری طاقت تو مل جاتی ہے, لیکن خون میں شوگر کا لیول اچانک خراب نہیں ہوتا. یہ انرجی آہستہ آہستہ ریلیز ہوتی ہے جو انسان کو گھنٹوں متحرک رکھتی ہے. کھجور انشاءاللہ کینسر اور زہر سے جو ہے وہ انسان کو بچاتی ہے. زہر کیا ہے؟ زہر کی کئی قسمیں ہیں نا. سائنس کیا کہتی ہے؟ ٹاکسنز اور فری ریڈیکلز, اس سے کھجور ہماری حفاظت کرتی ہے. ہمارے جسم میں روزانہ زہریلے مادے بنتے ہیں جو ہمارے خلیات کو بھوڑا کرتے ہیں. جدید ریسرچ جیسا کہ جرنل آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز 2018 میں جو رپورٹ شائع ہوئی اس میں بتایا گیا کہ کھجور, خصوصاً اجوا کھجور, دنیا کے طاقتور ترین اینٹی آکسیڈنٹس اور پولیفینول سے لدی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے معدے میں جا کر کینسر کے خلیات کو ختم کرتے ہیں. اللہ اکبر. بات یہی ختم نہیں ہوتی, کھجور جو ہے وہ ڈائٹری فائبر کی اس کے اندر اتنی مقدار ہوتی ہے کہ ہمارے نظام ہضم کے لیے بہترین ٹونک ہے. جب ہم روزانہ کھجور کھاتے ہیں یہ ہماری آنتوں کی صفائی کرتی ہے اور معدے کے اچھے بیکٹیریا کی تعداد کو بڑھاتی ہے اور ہماری امیونٹی سسٹم قوت مدافعت کو کنٹرول کرتی ہے. سبحان اللہ. کھجور میں پوٹاشیم ہوتا ہے, میگنیشیم ہوتا ہے. آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر اور دل کے دورے کی سب سے بڑی وجہ جسم میں پوٹاشیم اور سوڈیم یعنی نمک کی کمی ہے. کھجور میں سوڈیم نہ ہونے کے برابر ہے اور پوٹاشیم بھرپور ہے, چنانچہ یہ شریانوں کو نرم رکھتی ہے. اور اچھا بتایا کہ پوٹاشیم کی کمی اور سوڈیم کی زیادتی ہے, نمک زیادہ ہے پوٹاشیم کم ہے, اس لیے جناب ہائی بلڈ پریشر اور دل کے دورے ہوتے ہیں. کھجور میں پوٹاشیم نہیں ہے, پوٹاشیم زیادہ ہے اور سوڈیم نہیں ہے. تو سبحان اللہ کیسا امتزاج ہے کہ شریانوں کو نرم رکھتی ہے, خون کے بہاؤ کو متوازن کرتی ہے اور انسان اچانک پڑھنے والے دل کے دورے سے بچ جاتا ہے. یہ بات ہو گئی کھجور کی. کھجور میرے سامنے بھی موجود ہے. تو یہ ڈائبٹک کے مریضوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ 1 2 3 تک آپ کھا سکتے ہیں. تو اس کو بھی اگر آپ گریجولی کھا لیں کہ اگر آپ کھجور سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ایک کھائیں پھر 2-4 گھنٹے بعد دوسری کھا لیں. لیکن یہ چونکہ سنت بھی ہے اور یہ ویسا نقصان نہیں پہنچاتی شوگر کے مریضوں کو بھی کہ جو مٹھائیاں اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ پہنچاتی ہیں. تو سبحان اللہ سنت کی نیت سے کھائیں. اور اگر جن کو ڈائبٹک نہیں ہے تو وہ تو زیادہ اس کا استعمال کریں, انشاءاللہ اس سے پاور ہاؤس ملے گا. کیوں ہم جناب یہ دنیا کی مٹھائیوں اور ان چیزوں, اگر آپ کو میٹھا کھانے کا شوق ہی ہے تو اللہ نے اتنا پیارا میٹھا ہمیں دیا ہے نا, یہ کھائیں اور سنت کی نیت سے کھائیں اور اس کی برکتیں آپ نے سائنٹیفکلی بھی سن لی. اچھا پھر 2 چیزیں نا, پانی بھی کتنی بڑی نعمت ہے. پانی کا استعمال بھی تو صحیح طریقے سے کرنا سیکھ جائے نا. ہم کم پانی پی رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہم پریشان ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے جب آپ پانی کو 3 سانسوں میں ٹھہر کر پیتے ہیں تو آپ کا جسم پانی کو بہترین طریقے سے جذب کرتا ہے. کھجور کھانے کے بعد جب پانی پیا جاتا ہے تو پانی کھجور کے اندر تمام منرلز اور وٹامنز کو تحلیل کر کے جسم کے ایک ایک خلیے تک پہنچا دیتا ہے. یہ الیکٹرولائٹس کا وہ توازن بناتا ہے جو کسی مہنگے میڈیکل ڈرپ سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ابھی میں نے سٹارٹ میں 2 چیزوں کی بات کی ہے کیونکہ نبی پاک کھجور اور پانی پر بہت سارا وقت گزارتے. اور یہاں ایک اور بات جو پتہ چلی کہ ان پروسیسڈ فوڈ, آرگینک فوڈ, آج سائنس کہہ رہی ہے اچھا اب آرگینک فوڈ کی طرف ہمیں لایا جا رہا ہے, لیکن اب پروسیس فوڈ کی طرف ہم اتنے زیادہ, جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارا دماغ بن گیا ہے. حالانکہ نبی پاک کے گھر میں کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا. اگر چولہا نہیں جلتا تھا تو پھر تناول کیا ہوتا تھا؟ کھجور اور پانی.
اچھا اس کے ساتھ بھی تو کئی ایسی چیزیں جو بغیر چولہے کے کھائی جا سکتی ہیں. ہمارے سامنے تربوز موجود ہے, ہمارے سامنے ککڑی موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے تو کوئی چولہا جلانے کی ضرورت نہیں, زیتون موجود ہے, زیتون کا تیل نبی پاک استعمال فرماتے. تو کئی ایسی آرگینک فوڈ نبی پاک کے استعمال میں رہیں, دودھ نوش فرماتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو آرگینک بھی ہیں اور اس کے بعد ان پروسیس بھی ہیں اور اس کے کمال کے فوائد ہیں. آج مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں, انشاءاللہ وہ بھی کچھ نہ کچھ ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں بتائیں گے. اور کیا کہیں گے یوسف بھائی کہ اب دنیا کو شاید سمجھ آئی ہے اور واپس انسان آرگینک فوڈ کی طرف آ رہا ہے. مجھے کسی نے بتایا امریکہ میں تو بڑے بڑے سٹور بن گئے آرگینک فوڈ کے, کہ جہاں آپ کو آرگینک فوڈ ملے گی, یعنی ان پروسیسڈ. یعنی اگر ایک جملہ یاد کر لیں ناظرین, میں اپنے دوستوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ وہ زیادہ کھائیں جو اللہ نے بنایا ہے, وہ کم کھائیں جو لوگوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر یہ جملہ یاد کر لینا تو جب بھی دسترخوان پر بیٹھے پر دیکھیں آرگینک کیا ڈائریکٹ آیا نا, کھجور کسی انسان نے اس میں کچھ نہیں ملایا, فروٹس جو ہیں, سیلڈز جو ہیں, نٹس جو ہیں, یہ سارے وہ ہیں جو ڈائریکٹلی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں. پروسیس فوڈ وہ ہے کہ جس میں ہم جناب گھی, مرچیں, مسالے اور پتہ نہیں دنیا کی کیا کیا چیزیں ڈال رہے ہیں اور پتہ نہیں کون سے تیل استعمال کر رہے ہیں, کون سی فرائز کر رہے ہیں, اور وہ اندر جا کر ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اگر ہم کم از کم 100% نہیں تو اگر اپنے دسترخوان کا ریشیو یہ بنا دیں کہ 60-70% پہلے میں نے آرگینک کھانا ہے, آپ سیلڈ کھائیں, آپ فروٹس کھائیں, اس کے بعد جو چیزیں آپ کے کھجور کھائیں, آپ کا 60-70% پیٹ جو ہے آپ آرگینک فوڈ سے پہلے فل کر لیں, اور پھر مجبوری ہے تو جناب پروسیس فوڈ کی طرف جائیں. اور پروسیس میں بھی کیا پروسیس ہونا ہے. اب یہ ڈیپ فرائز جو ہیں اور جو پیزا, برگر اور پراٹھے, اور جناب ہمارا پیٹ ہے وہ کوئی کارخانہ نہیں ہے. اور میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ جن کی عمر 30-40 سال اور اس سے اوپر ہو گئی ہے, تو ذرا ایک چیز سوچئے نا, آپ نے موٹر سائیکل لی, کتنے سال چلی وہ موٹر سائیکل؟ آپ نے گاڑی لی تو کتنے سال تک اس کا انجن چلتا رہا ہے؟ لیکن میں اور آپ جب پیدا ہوئے تھے نا تو اسی وقت دل لگا ہے, اسی وقت پھیپڑے لگے ہیں, اسی وقت گردے لگے ہیں, ٹھیک ہے. اور جسم میں جتنی باڈی میں پارٹس ہیں وہ پچھلے 50 سے اوپر کا ہو گیا ہوں. تو 50 سال پرانی مشین لگی ہوئی ہے میرے اندر جو ان سٹاپ چل رہی ہے, بغیر رکے چل رہی ہے. اور اب کتنا بوجھ ڈالنا ہے اس پر؟ 50 سال پرانی گاڑی پر آپ کتنا بوجھ ڈالیں گے؟ پہلے سوچیں نا, پتہ نہیں کتنی بار تو انجن بدل چکے ہوں گے. لیکن ہم کہتے نہیں, وہ 18 سال کی عمر میں جو پراٹھا کھاتا تھا نا روز صبح, آج بھی میں نے وہی کھانا ہے, آج بھی میں نے وہی جناب جو ہے وہ پیزے کھانے, پراٹھے کھانے, برگر کھانے, مٹھائیاں کھانی. نہ کریں ایسا, یہ باڈی ہے وہ نہیں رہی ہے, مان لے نا. اور اب احساس بھی ہو رہا ہے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے, ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے, کئی لوگوں کو دائمی قبض ہو گیا ہے. تو اپنی باڈی پر بھی رحم کریں پلیز, اپنی صحت پر بھی رحم کریں, اور سنت والی غذا پر آ جائیں, غذا جو شفا بنے. آپ بلیو کریں, آپ دوبارہ جوانی فیل کریں گے. اگر آپ نے اپنے دسترخوان کی روٹین تبدیل کی, اپنے کھانے پینے کی چیز کو بدلا, آپ فیل کریں گے میرے اندر دوبارہ طاقت آ گئی ہے. جو چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی, اٹھنے میں تکلیف ہو رہی تھی, گھٹنوں میں تکلیف ہو رہی تھی, جسم ہر وقت درد کرتا رہتا تھا, اتنا کھاتے تھے کہ 2 بندے اٹھ کے اٹھاتے تھے دسترخوان سے. تو ایسا نہ کرو نا بھائی, خود اٹھنے والے بنے. تو بہرحال آج وہ غذائیں ہم لے کر آئے ہیں, اور ایسے وقت پہ لے کر آئے ہیں جب دسترخوان سجے ہوئے ہیں اور جناب کڑھائیاں بن رہی ہیں, اور بھرپور جناب جو ہے وہ دیکھیں گوشت آپ کا ہے مگر پیٹ بھی آپ کا ہے جناب. پلیز ہلکا ہاتھ رکھیں. امیر اہل سنت کا یہاں پر ایک جملہ ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ دانتوں کا کام آنتوں سے نہیں لینا. آپ نے اگر گوشت کھانا بھی ہے تو اچھی طریقے سے پہلے تو پکائیں اور اس کے بعد اس کو چبا چبا کر کھائیں. آج جس فروٹ کی انشاءاللہ میں بات کروں گا, جس پھل کی بات کروں گا, یہ گرمیوں میں عموماً ہمارے گھروں کی زینت بنتا ہے اور پسند بھی کیا جاتا ہے. اور آپ نے چونکہ کھجور کا ذکر کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھجور اور تربوز یہ ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے. اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکلون بالتیخ بالرطب, یعنی تربوز کو پکی ہوئی کھجور کے ساتھ ملا کر تناول فرما رہے تھے. اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ نکسر حر ھذا ببرد ھذا وبرد ھذا بحر ھذا, یعنی ہم کھجوروں کو گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجوروں کی گرمی سے توڑتے ہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. یعنی کھجور جو ہے وہ گرم تاثیر ہے, تربوز کی ٹھنڈی تاثیر ہے, تو ملا کر کھائیں گے تو دونوں کا فائدہ مل جائے گا. دونوں کا فائدہ مل جائے گا, اور دونوں کی جو ٹھنڈک اور اس کی گرماہٹ, یہ دونوں کا فائدہ آپ کی باڈی کو ملے گا. اب اس تربوز کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ تربوز, اس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. تربوز میں تقریباً 90% سے زیادہ پانی ہوتا ہے, جو جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ گرمی کے موسم میں ہوتا ہے تو جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے
اور لو لگنے سے بچاتا ہے۔ تیسرا فائدہ، تربوز یہ فوری توانائی فراہم کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر قدرتی شکر اور غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، یہ دل کی صحت سے متعلق ہے کیونکہ اس کے اندر اینٹی آکسائڈ دل کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیم اور قدرتی ایسڈز پائے جاتے ہیں۔ چھٹا فائدہ اس کا ہے کہ یہ نظام ہاضمہ کے لیے بہتر ہے۔ تربوز میں پانی اور فائبر موجود ہوتا ہے جو ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور قبض سے بچاتا ہے۔ ساتواں فائدہ، یہ وزن کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر کیلوریز بڑے کم ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ وزن کم کرنے والوں کے لیے ایک بہترین فوڈ ثابت ہو سکتا ہے۔ آٹھواں فائدہ، جلد کی صحت کے حساب سے اس میں وٹامن اے اور وٹامن سی موجود ہوتے ہیں تو جو جلد کو نرم اور صاف اور صحت مند بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نواں فائدہ، یہ جسم کے مدافعاتی نظام کو مضبوط کرتا ہے اور بیماریوں کو لڑنے سے تربوز لینا نہ نکل جائے۔ کیا بات ہے۔ ویسے یہ بتا دوں کہ یوسف بھائی کا فروٹ کا کام نہیں، کوئی نہ سمجھے کہ اتنا جو ہے وہ انفسائز کر کے تربوز کا کنٹینر نہیں خریدا ہوا انہوں نے۔ میں نے کہا 10 فائدے ایسے گنوا دیے جائیں کہ اس سے ہم کیا کیا بینیفٹس حاصل کرتے ہیں۔ اس میں نا یہ جتنے بھی سائنسی فائدے ہیں 10واں بھی بتا دیں جی، پہلے پورا ہو جائے۔ ہاں، آخری فائدہ 10واں فائدہ یہ آنکھوں کی صحت سے متعلق ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اس میں موجود وٹامن اے یہ بینائی کو بہتر بناتا ہے، تو یہ تربوز کے 10 اہم ترین فائدے ہیں، اسے ضرور اب آپ استعمال سوچیں ناظرین، یہ فائدے بے شک ہیں، ہمیں کھانا ہے سنت کی نیت سے، یہ فائدے تو مل ہی جائیں گے نا، لیکن انشاءاللہ نیکی بھی ملے گی اور آپ تربوز تحفے میں بھی پیش کر سکتے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ واقعی میں ایک ویسے مشورہ دیتا ہوں، میرے ساتھ تو یہ بہت ہوتا ہے، اللہ کرے میری ویڈیو وہ بھی دیکھ لیں جو اپنے گھروں پہ بلاتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب کو بھی بلاتے ہوں گے، عبد الواجد بھائی، یہ سارے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ ہمارے منچ پر جن کو آپ دعوت دیتے ہیں یا بلاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں، آپ جب چائے پہ بلاتے ہیں نا کسی کو، آپ چائے کے ساتھ یہ مختلف پکوڑے، سموسے اور ان تمام چیزوں کی بجائے فروٹ رکھ دیں۔ پکوڑے سموسے والوں کو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کرے فروٹ کا کام پہ آ جائیں۔ اچھا میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کہیں سے کھانا کھایا، آپ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے کسی کے یہاں چائے پینی ہے، اچھا چائے 3 جگہ پینی ہے، آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مہمان کچھ نہ کچھ کھا لے تو فروٹ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، پیٹ بھرا ہوا بھی ہے نا، فروٹ اپنی جگہ بنا لے گا، باقی اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا وہ آپ کی کوئی چیز نہیں کھائے گا تو آپ کو بھی لگے گا اتنی تیاری کی، تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ بھی آرگینک دعوت کرنا شروع کر دیں نا، کہ آپ کسی کو اپنے گھر، اچھا خرچہ آلموسٹ اتنا ہی ہو رہا ہے، آپ پتہ نہیں سموسے پکوڑے بیکری کی پتہ نہیں کتنی آئٹمز منگا رہے ہیں، آپ ایک ہی فروٹ کا تربوز، سبحان اللہ، میں تو نہیں سمجھتا تربوز کسی کو پسند نہ ہو، تربوز کا سیزن ہے، آپ تربوز رکھ دیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ سبھی کھائیں گے۔ تو کوئی بھی فروٹ ہو جو بھی آپ کی جو اس کو کہیں کہ جیب اجازت دے، ایک فروٹ ہو بے شک ہو، وہ کاٹ کے رکھ دیں اور اس کے ساتھ آپ چائے پلا دیں، آپ دیکھیں گے کہ مہمان کچھ نہ کچھ فروٹ ضرور لے گا۔ لیکن بعض اوقات اتنی تیاری ہوتی، شرمندگی بھی ہوتی ہے عبد الواجد بھائی، یار انہوں نے اتنا تیار کیا ہے، اب ایک بندہ ہے نہ بیکری کی آئٹم کھاتا ہے نہ جناب وہ فرائز کھاتا ہے اور اس کے سامنے اتنی چیزیں رکھ دی، پھر معذرت ہی کرنی پڑتی ہے۔ تو فروٹ ایک ایسی دعوت ہے، فروٹ ایک ایسا یوں سمجھے کہ ماشاءاللہ اور آرگینک ہے، پھر سنت کی نیت سے سبحان اللہ سے یوسف بھائی نے آج بتا دیا کہ کھجور اور تربوز ہی ساتھ رکھ دیں تو سنت کی نیت سے وہ مہمان بھی کھا لے گا اور آپ کا بھی کام پورا ہو جائے گا۔ عمران بھائی نے نماز کے لیے جانا ہے، لیکن ایک فروٹ ہم ان سے بھی، ایک خوراک ہم ان سے بھی سیکھ لیں تاکہ پھر یہ امامت کے لیے تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خربوزے کے بارے میں بات کروں گا۔ واہ بھائی واہ، خربوزہ بھی پڑا ہوا ہے، ہم سب کھائیں گے بھی اس کے بعد انشاءاللہ ناظرین، انشاءاللہ یہ نیاز ہے انشاءاللہ، یہ مدری چینل کی طرف سے نہیں ہے، یہ ایک اسلامی بھائی کی طرف سے ہے، اور انشاءاللہ یہ سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت بی بی اسماعیل، حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے آج یہ نیاز ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو خربوزے کے حوالے سے بات کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خربوزے کو تر کھجوروں کے ساتھ تناول فرمایا کرتے اور فرماتے ہیں کہ خربوزے کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو مٹا دے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خربوزے کو 3 طریقے سے تناول فرماتے تھے۔ کبھی آقا دو عالم علیہ السلام خربوزہ اور روٹی یہ ملا کر تناول فرماتے کھاتے تھے نبی پاک علیہ السلام۔ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ اور شکر استعمال فرماتے، خربوزہ اور شکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے۔ اور کبھی نبی پاک علیہ السلام خربوزہ اور ساتھ میں کھجور تناول فرمایا کرتے۔ یہ 3 طریقوں سے خربوزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کھانا تناول فرمانا ہمیں نظر آتا ہے، تو ہمیں بھی یہ تینوں جو ہے وہ چیزیں اپنانی چاہیے۔ کبھی ہم خربوزے کو جو ہے شکر کے ساتھ کھا لیں، کبھی خربوزے کو کھجور کے ساتھ کھا لیں، اور کبھی خربوزہ اور روٹی کھا لیں،
واہ۔ تو اس سے بھی جو ہے ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا، حضور کے طریقے پر ثواب اچھا بھی ملے گا۔ اگر نبی پاک کی سنت اور سائنس پر بات کریں، میں چونکہ ڈائبٹک پر پڑھتا رہتا ہوں، تو جتنے بھی اناج ہے نا، چاہے گندم ہے یا پھر میدا ہے، تو اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں اور یہ شوگر کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن کمال یہ کہ جو کے اندر وہ نقصان نہیں ہے۔ یعنی نبی پاک کی سنت ہے، اگر جو کی روٹی ڈائبٹک کا پیشنٹ بھی کھاتا ہے نا تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ آپ غور کریں کہ کیا کمال کی چوائس ہے، اور سبحان اللہ یہ بات آپ آنکھیں بند کر لیا کریں جب نبی پاک کی سنت کی بات آ جائے نا۔ اور سبحان اللہ میں تو پرسنلی بہت چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ کریم نے جو بھی بنایا ہے، کھانے پینے کی جو چیز رب کی طرف سے ہے نا، اس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے، کسی بھی بندے کو نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی اب سائنس اس بات پر بھی آگے کہ فروٹ بھی شوگر کے مریضوں کو ایک لمٹ تک کھائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کا مطلب میرے رب نے جو بنایا ہے نا، سبحان اللہ، سبھی صحت کے لیے اچھا ہے، سبھی ہمارے لیے بہترین ہے، تو اس کو استعمال کریں۔ ہاں ہر چیز لمٹ کے اندر استعمال کرنی ہے۔ عارف بھائی آپ بھی ماشاءاللہ اب آرگینک کی طرف آ رہے ہیں، سنا آہستہ آہستہ، پتہ نہیں آئے نہیں آئے، سمجھاتا رہتا ہوں میں آپ کو، سمجھاتے ہیں لیکن آیا نہیں ہوگا۔ چلیں آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری خوراکیں آپ یاد کر لیں، اللہ آپ کو شفا دے، صحت دے، لمبی نیکیوں والی طویل زندگی دے۔ عبد الواجد بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی عبدالحبیب بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آرگینک کا اتنا ٹرینڈ ہے اس ٹائم کہ امریکہ میں نہ صرف آرگینک غذا انسان کھاتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم جانور بھی وہی کھائیں گے، بکرا بھی وہی کھائیں گے جو آرگینک غذا پہ پلا ہو۔ سبزیوں پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے جی، کہ اس کے اندر سیڈز وغیرہ وہ نارمل بغیر کیمیکلز کے جو سبزیاں بنی ہوں۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا اور صرف کھجور اور پانی مبارک پہ گزارا ہوتا تھا۔ تو اس پہ سیکھنے کو ہمارے لیے یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا بنایا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ وہ جناب سپر ہائی وے پہ فلاں ہوٹل ہے، اس کا کھانا بہت اچھا ہے، جب بھی بیٹھیں گے یہی بات، 2 دریا پہ چلے جائیں وہاں کھانا بہت اچھا ہے، اس کا تو ایڈریس بتا رہے ہیں لوگوں کو، پھر جن کو کھانا ہی ہے ان کو تو پھر اور پتہ چل گیا ہے۔ صحیح ہے۔ جی ہاں، تو مقصد یہ کہنے کا کہ کھانا کھائیں، اجازت ہے، لیکن اگر ہم اپنے بزرگان دین کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں کھانا کوئی مقصد نہیں تھا۔ فار ایگزامپل اگر میں اولیاء کرام کی بات کروں، بڑے بڑے علماء کی بات کروں، ان کے جب ملفوظات یا حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہیں پر یہ ڈسکشن ہی نہیں ہوتا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ فلاں جگہ کا کھانا بہت اچھا ہے، میں سفر کر کے جاؤں گا اور وہ کھانا کھاؤں گا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں ویسٹرن، ہماری ہر میٹنگ کھانے پہ کیوں ہوتی ہے؟ یار آج کہاں کھانا ہے، اچھا کل کہاں کھانا ہے، بیٹھ کے گفتگو والی بات نہیں ہے، کھانے پر ہی گفتگو اگر ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ اصل مقصود جو ہے وہ زندگی کا کھانا کھانا ہے۔ یہاں 2 کنسیپٹ ہیں، ایک ہے ماڈرنائزیشن اور ایک ہے ویسٹرنائزیشن۔ ماڈرنائزیشن کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، نئے گیجٹس کو استعمال کریں اپنے فائدے میں، ایک ہے یہ چیز۔ ایک ہے ویسٹرنائزیشن کہ مغربی نظریات کو اور طرز زندگی کو اپنائیں۔ تو اس چیز کی ایک مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ویسٹرنائزیشن کی طرف جائے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ وہی ہے جو ہمیں قرآن و حدیث نے دیا، اور ہم نے زندگی اسی طرز عمل سے گزارنی ہے کہ جو طرز عمل ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہمارے امت کے بڑے لوگوں سے ملا ہے۔ اچھا، اسی ویسٹرنائزیشن کلچر کا ایک جز ہے کھاؤ پیو موج اڑاؤ، کھاتے رہو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ کھاؤ۔ تو ایک اس پوائنٹ کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ماڈرنائزیشن ہونی چاہیے لیکن ویسٹرنائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک لوکی شریف ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کدو شریف بہت پسند تھا، اور آپ کھانے میں سے باقاعدہ ایک روایت کے مطابق اس کے قطلے جو ہے وہ چنتے، اس کے پیسز چنتے اور وہ پیسز چن کر تناول فرماتے تھے۔ اچھا، اب اس حوالے سے جو سائنس ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کدو کے کیا کیا فوائد ہیں، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان چند سبزیوں میں سے ہے کہ جس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو شخص اس کو پابندی سے استعمال کرتا ہے اس کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی، پانی کی کمی نہیں ہوگی، اور پانی کا جو ریشو ہے وہ 90 سے 95% ہے۔ جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مددگار ہے۔ کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں لیکن وہ بہت تھوڑی مقدار میں ہیں جو ضرر نہیں پہنچاتے۔ فائبر جو آج کی غذا میں مس ہو چکا ہے، یہ جو جنک فوڈ ہے جس کو پروسیسڈ فوڈ بھی کہا جاتا ہے، زیادہ تلی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں
اور جو ویسٹرن کلچر سے ہمارے ہاں آئی ہیں، ہماری مقامی غذاؤں میں سے ایسی کوئی غذا نہیں ہے۔ ہم کولڈ ڈرنک کی جگہ لسی پینے والے ہیں، اور تلی ہوئی چیزوں کی جگہ اور ہم بھنی ہوئی چیزیں کھانے والے ہیں، تو یہ چیزیں باہر سے آئی ہیں۔ تو اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے، فائبر معدے کے لیے بہت مفید ہے، پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبض نہیں ہوتی۔ وٹامنز کی بات کریں تو اس میں وٹامن سی ہے، جو ہمارے امیون سسٹم کے لیے، قوت مدافعت کے لیے اور جلد کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے۔ وٹامن بی کمپلیکس ہے، اور جو اعصاب کے، ہمارے نرو سسٹم کے میٹابولزم کے لیے بہت ضروری ہے۔ منرلز پائے جاتے ہیں، پوٹیشیم ہے جس کی آج بہت کمی عموماً دیکھی جاتی ہے، باقاعدہ اس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اسی کی کمی کی وجہ سے بہت سے امراض جنم لیتے ہیں۔ تو پوٹیشیم ہے جو بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے، دل کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ ہڈیوں کی کمزوری کا شکار ہیں تو لوکی میں کیلشیم بہت زیادہ ہے، میگنیشیم بہت زیادہ ہے، تو یہ وہ لوکی کے فوائد ہیں۔ اچھا، اب یہ لوکی کے حوالے سے نا کنفیوژن، کچھ لوگ پمپکن کو کدو سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ نہیں ہے، جو کدو سنت ہے وہ یہ والا ہے، جس کو اس کو انگلش میں کچھ اور کہتے ہیں، میں نے الگو اس طرح کا کوئی نام تھا، اس کا مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو ایکچولی یہ کدو شریف ہے، اور واقعی اس کو کھایا۔ اچھا، اس میں بھی جو آپ نے بات کہی نا کہ کھایا کدو، مگر اس کو بنایا ایسے اور وہ پروسیس کر دیا کہ پھر اس کو بھی نقصان دہ بنا دیا۔ بھائی امیر علیہ السلام کو ہم نے دیکھا وہ ابلا ہوا کھاتے ہیں۔ بھائی ویجیٹیبل کو اگر آپ اسٹیم کر کے کھائیں تو وہ اتنا کمال کا بنتا ہے، اس میں نمک وغیرہ ڈال لیں آپ کو، اس میں ذائقہ کو ڈالنا ہے۔ تو ہم سبزی بنا، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو کھاتے ہی سبزی ہیں۔ بھائی سبزی میں جو آپ نے گھی ڈالا، یا وہ ناقص گھی تھا، اصلی گھی تو ملتا نہیں ہے، اور پھر تیل ڈالے اور پتہ نہیں کتنے مسالے ڈالے جو اندر جا کر آپ کو جناب ساری رات سونے نہیں دے رہے۔ تو بھائی ایسا پروسیس نہ کریں، سبزی کو اسٹیم کر کے، اور سبزی کو جتنا آپ کم سے کم پروسیس کر کے کھائیں تو پھر اس کو دیکھیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، تو مفتی صاحب کی طرف بھی ہم اس کی طرف چلیں گے۔ ایک صاحب مجھے ملے تھے، اور یہ بات میں نے بہت پہلے ایک بندے سے، ایک بہت زبردست بزنس مین تھے، ان سے سیکھی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، وہ 60 ایئرس کے تھے اور اتنے فٹ تھے، میں حیران تھا۔ میں نے کہا آپ کی عمر 60 سال کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پروسیس فوڈ کھاتا ہی نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی، جس کے گھر میں عورتیں یا خواتین فیملی جو ہے 8 گھنٹے کچن میں ہے نا، وہاں 80% بیماریاں ہیں۔ جس کے گھر میں روزانہ 6 گھنٹے چولہا جلتا ہے، اس کے گھر میں 60% بیماریاں ہیں۔ 4 گھنٹے چلتا ہے 40% ہے، 2 گھنٹے چلتا ہے 20% ہے۔ میں نے کہا نہیں چلتا، فارمولا بنایا انہوں نے۔ تو کہتے نہیں چلتا، کہتے کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، گھر میں کھانا نہیں پکے گا؟ پھر انہوں نے کہا نبی پاک کے گھر میں کیا ہوتا تھا۔ اچھا، وہاں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ چولہا تو کئی دنوں تک نہیں چلتا تھا۔ اب یہ اسلامی بہنیں تو آج خوش ہو رہی ہوں گی کہ چلے ہمارے کچن کی چھٹی کروا رہے ہیں، لیکن یہ پورا دن جو کچن میں گھس کر بس پکوان ہی بن رہے ہیں، بنی جا رہے ہیں، تو یہ پروسیس کر کے ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ تو آرگینک فوڈ کی طرف آئیں، اور پھر ہم نے نبی پاک کی سنت سے بھی جانا۔ جی مفتی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے آج ہمیں؟ آپ کون سے نبی پاک کی غذا، مبارک غذا کی طرف، غذا جو شفا بنے؟ میں مچھلی کے بارے میں تذکرہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ مچھلی یہ انسانی غذاؤں میں قدیم زمانے سے شامل ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مچھلی کو تناول فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں 5 مقامات پہ کیا گیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو پہلا ذکر تو وہ بنی اسرائیل کو جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار سے منع کیا گیا تھا، وہاں اس کا ذکر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، ان دونوں کی جو ملاقات جس مقام پر ہونی تھی، اس مقام پر 2 مرتبہ مچھلی کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا 2 مقام پر مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا ذکر ہے۔ تو یوں مچھلی، یہ مچھلی فرائی دکھا رہے ہیں، اس کو نہ دکھائیں۔ مجھے ابھی اسی پہ بات کرنی ہے کہ ہم مچھلی کا بیڑا غرق کرتے ہیں اس کو فرائی کر کے۔ آج جو ہمارے یہاں پر دسترخوان پر بھی مچھلی تھی، لیکن وہ بھی فرائیڈ تھی۔ مفتی صاحب بات پوری کر لیں۔ پھر مچھلی، اصل بات وہی ہے، پروسیس کا اتنا شوق ہے کہ ہم اچھی خاصی چیز کو جو ہے نا اس کے فائدے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ تو اب مچھلی ایک ایسی غذا ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو دنیا میں بھی لوگ پسند کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی اس کو پسند کیا جائے گا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ہم جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اسٹارٹر کے طور پہ کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے، تو جنتیوں کو سب سے پہلا جو کھانا پیش کیا جائے گا وہ ایک مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ اب یہ مچھلی کی کلیجی ہو گئی، کلیجی کا بھی کنارہ۔ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جو کلیجی ہوتی ہے نا، اس کلیجی کا جو سب سے بہترین ذائقہ وہ اس کے کناروں میں ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ بیچ میں کم
اور کناروں میں اس کا ذائقہ زیادہ جنت میں ہوتا تو سپر فوڈ ملے گا نا. ہے. تو اس وجہ سے جب بہترین ذائقہ کلیجی کے کناروں میں ہے تو وہ کنارے والی چیز جنتیوں کو کھلائی میں نے جائے گی. لنچ کیا نہیں اور آپ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں نا تو منہ میں آ رہا ہے میرے پانی نا. تو ابھی تھوڑی دیر بعد سامنے کرتے ہیں. رکھا ہوا بھی ہے. ہاں جی جی انشاءاللہ کھائیں گے. کھائیں گے انشاءاللہ. جنت میں بھی کھائیں گے اور یہاں اچھا بھی کچھ نہ یہ کچھ کھائیں گے. مچھلی کا تذکرہ ہمیں احادیث کریمہ میں بھی ملتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ایک غزوے میں موجود تھے تو وہاں پر بہت ہی زیادہ بھوک کی غذائی قلت کا معاملہ اتنا ہو چکا تھا کہ پتوں کو باقاعدہ ابال کر اس کو کھایا جا رہا تھا. تو ایسی بھوک کی کیفیت تھی لیکن اللہ کی راہ میں جان قربانی کرنے کے بھی جذبے اپنی جگہ جوان تھے. تو ایک موقع ایسا آیا کہ دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے ایک قافلے تو ایک بہت بڑی مچھلی دریا کے کنارے آ گئی اور وہ یعنی سبحان اللہ. مری ہوئی مچھلی تھی. اور دریا یا سمندر جو مچھلی یوں پھینک دے وہ حلال ہے. صحیح. مچھلی میں ذبح کرنے والا آپشن نہیں ہے. تو اب وہ مچھلی صحابہ کرام علیہم رضوان نے تناول کی. تقریباً 15 دن، بعض روایت میں 18 دن، ایک روایت میں 1 مہینے تک کا تذکرہ پوری ہے. جماعت نے کھایا. تو پوری جماعت کھاتی رہی. تقریباً 300 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے. اور فرماتے ہیں کہ ہم اس کی جو چربی تھی، اب چونکہ گرمی جب جتنی زیادہ ہوتی ہے جسم سے پانی پسینے کی صورت میں خارج ہوتا ہے، جسم خشک ہونے لگتا ہے تو اہل عرب اس میں تیل استعمال کرتے ہیں اپنی باڈی میں. تو وہ مچھلی کی جو چربی تھی اس کو اپنے جسم پر وہ ملا کرتے تھے اور یہ اس کو تناول کرتے رہے. اور اتنی بڑی مچھلی تھی اس کو اندازہ لگانے کے لیے کہ ہم اپنے بعد میں جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنی بڑی مچھلی کھائی تھی. اور اس کا نام تھا عنبر. تو اب اس کا طریقہ یہ رکھا گیا، اس کی پسلیوں میں سے ایک ہڈی کو کھڑا کیا گیا اور اس غزوے میں جو سب سے ٹال لمبے صحابی تھے ان کے قد کے برابر وہ مچھلی کا وہ ایک پسلی کا پیس تھا. اچھا یوں بھی روایت میں ذکر کیا گیا کہ ہم نے 2 پیس کمان بنائی. یوں کمان کی صورت میں اس کی پسلی کے کھڑے کیے اور اونٹنی پر ایک سوار اس کے نیچے سے گزر گیا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ مچھلی کتنی بڑی اللہ سائز کی طرف سے عطا تھی ان کے لیے. بالکل. جب یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، پورا یہ واقعہ بتایا کہ ہم اس طرح سے ہمیں مچھلی کھانے کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق تھا جو تمہارے لیے ظاہر کیا گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رزق کے بارے میں فرمایا کیا اس میں سے اگر کچھ باقی ہے تو ہمیں بھی دیا جائے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ عنبر مچھلی کا گوشت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا. تو یہ مچھلی چونکہ ایک ایسی غذا ہے کہ جس میں ہر انسان، بچے، بڑے، بوڑھے، مرد، خواتین سب ہی کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے. بالخصوص سردیوں کے دن ہوں اور مچھلی کوئی مسلمان کوئی انسان نہ کھائے تو شاید ایسا نہیں ہوتا. گھر میں کبھی نہ کبھی آ ہی جاتی ہے، بلکہ بعض لوگ کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ہفتے میں 2-3 دفعہ مچھلی کھا ہی رہے ہوتے ہیں. تو مچھلی کے اندر جو توانائی رکھی گئی ہے تو اس کے بارے میں یہ اس کے فوائد پر مشتمل ایک چند لائنیں میں عرض کروں گا. تو انسان کو اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں ایک پروٹین ہے اور یہ پروٹین کی اچھی خاصی مقدار مچھلی میں موجود ہے. اسی وجہ سے مچھلی کو انسانی زندگی میں خاص اہمیت حاصل ہے. مچھلی کا استعمال ہڈیوں میں کیلشیم کی فراہمی کا ایک ذریعہ بھی ہے اور ماہرین کے مطابق مچھلی بطور غذا استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. مچھلی میں ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو کسی اور گوشت کے اندر نہیں پائے جاتے. مثلاً اس میں آیوڈین ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. ہارٹ اٹیک کی روک تھام کے لیے بھی اسے مفید مانا گیا ہے اور اس کی کمی سے یعنی جو مچھلی نہیں کھاتے تو اس کی کمی سے جسم کے غدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے. گلے کے اہم غدود تھائرائیڈ میں خامی پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ایک طبی تحقیق کے مطابق سردی کی وجہ سے جو کھانسی ہو جاتی ہے اس کا علاج مچھلی سے بہتر کوئی نہیں ہے. دل کے مریضوں کے لیے مچھلی بہت ہی فائدہ مند ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ہفتے میں کم از کم 2 بار ضرور مچھلی کھا لینی چاہیے. غذا میں مچھلی کا زیادہ استعمال مثانے کا کینسر بڑھنے سے روکنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور اگر مچھلی کے سر کی یخنی یعنی سوپ بنا لیا جائے تو یہ بینائی کی کمزوری اور دیگر کئی امراض کے لیے فائدہ مند ہے اور باقاعدہ اگر یہ یخنی کوئی پی رہا ہے تو چشمے بھی اتر سکتے ہیں. ہاں ہمارے ایک دوست تھے، ان کے والد صاحب کہ میں نے دیکھا تھا ماشاءاللہ 50 پلس تھے تو ان کا کوئی بال بھی سفید نہیں تھا.
تو میں نے ان سے پوچھا تو کہہ رہے میرے ابو روز مچھلی کھاتے ہیں. اچھا پھر مجھے کسی نے بتایا کہ جو مچھیرے ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں جو خاص طور پہ مچھلی بہت کھاتے ہیں ان کے گلاسز کم آئیں گے اور ان کے بال بھی سفید بہت دیر سے ہوتے ہیں. یعنی مچھلی کی وجہ سے باڈی میں ایک الگ ماشاءاللہ طاقت آتی ہے. تو وہی بات, مچھلی کھانی ہے مگر سنت کی نیت سے کھانی ہے. مچھلی میں ایک احتیاط اور کرنی ہے. میرے ساتھ تو 2-3 بار واقعہ ہو گیا, تو اب میں کافی ڈر گیا ہوں کہ مچھلی کھاتے وقت جو ہے نا کوئی اور کام نہ کرے مہربانی کر کے, کیونکہ اس کے کانٹے جو ہے نا, اگر مچھلی ایسی ہے کہ جس پہ چھوٹے چھوٹے کانٹے ہیں تو وہ اگر حلق میں پھنس گئے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگوں کی واقعی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانا کے دوران کچھ اور بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, تو کم از کم مچھلی کے دوران تو نہ کریں بھائی, ٹھیک ہے نا, ورنہ وہ پھر ایسا نہ ہو کہ آپ ہی شکار ہو جائیں مچھلی کا. بہرحال باتیں بہت ساری تھی میرے پاس. وائٹ میٹ پر بات ہوئی ہے, ریڈ میٹ کا یوں کہا جائے کہ آج کل دن ہے, جلدی سے بتا دیں. تو ریڈ میٹ پر بات کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ریڈ میٹ بھی بڑا پسند ہے. اب آسان کر دینا, آپ ریڈ میٹ بول رہے ہیں تو کہاں سمجھ آئے گا. گوشت, ہاں گوشت کہنا یار, مطلب اس میں بکرا, گائے بھی آ گیا, گائے, اونٹ وغیرہ ساری چیزیں شامل ہو گئی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانوں کا سردار ہے یہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت زیادہ پسند تھا جس میں بکری, اونٹ, دمبا, بھیڑ اور گائے یہ ساری چیزیں شامل ہے. تو ضرور کھائیے, شوق سے کھائیے, سنت کی نیت سے کھائیے, لیکن جو کھانے کا احتیاط ہیں اس احتیاط کے ساتھ کھائیں. ہاں بالکل, بہت اچھی بات آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ پہلے تو صحیح پکائیں. اب آج کل دوستوں کی وہ باربیکیو وغیرہ شروع ہو جائے گا, ہزاروں روپے کا گوشت ہے اور ساری کاریگر بنے ہوئے. بھائی آپ نے کون سی دکان پر باربیکیو سیکھا ہے؟ تو اب آدھا جلا ہوا آدھا پکا ہوا, یا تو ہزاروں کا گوشت جلا دیں گے یا کچا بنے گا. اب وہ کچا جلا ہوا کھا کر پیٹ ہی خراب ہونا ہے. تو میرا مشورہ یہ کہ اگر آپ نے باربیکیو کرنا ہی ہے تو کسی بندے کو بلا لیں. جب آپ کا اتنا ہزاروں روپے کا گوشت ہے تو 1000-2000 اس غریب کو بھی دے دیں, وہ آپ کو پراپر سیک کے صحیح طریقے سے دے گا تاکہ آپ کا ہاضمہ بھی درست رہے اور گوشت بھی ضائع نہ ہو. تو ایک تو پکائیں ٹھیک اور پھر اس کو کھائیں آرام سے. اچھا یہ جو بات کی نا یوسف بھائی نے, یہاں نبی پاک جو گوشت تناول فرماتے تھے وہ بھی بہت زیادہ پروسیس نہیں, بھنا ہوا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جس کو باربیکیو آپ کہتے ہیں نا, تو باربیکیو کم پروسیس ہے نا, پروسیس ہی نہیں ہے اس کے اندر. آپ نے ہلکا پھلکا مسالہ لگایا اور اس کو کوئلے وغیرہ پہ سیک لیا. لیکن اب اسی گوشت کے اندر پھر ہم جب بہت سارا پروسیس کر دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں اور پھر غیر جو صحت مند چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈالتے ہیں, تو پھر وہ گوشت بھی ہمارے لیے بعض اوقات فائدہ مند نہیں رہتا. مچھلی کی بات ہو رہی تھی, مچھلی سپر فوڈ ہے مگر مچھلی کو گرلڈ کھائیں, ٹھیک ہے نا. مچھلی کو اگر آپ نے مثال کے طور پہ فرائی کرنا بھی ہے نا, تو جس کو کہتے ہیں نا برشنگ کریں, یعنی آپ مثال کے طور پہ ہلکا سا, اللہ کرے اصلی گھی ہو یا زیتون کا تیل ہو, تو وہ ہلکا سا اس پہ لگائیں اور اس پر اس کو سیک لیں یا تل لیں. جو ڈیپ فرائی مچھلی کرتے ہیں تو ہم اس مچھلی کے اندر جو فوائد ہیں نا وہ تقریباً وہ خراب ہو جاتے ہیں, جل جاتے ہیں. تو ڈیپ فرائی فش کے بجائے آپ یا تو گرلڈ فش کھائیں. گھر میں جو سالن بنتا ہے نا وہ بہترین ہے, کیونکہ وہ سالن کے اندر اس کا سارا ارک آ گیا. تو اس کے اندر اگر آپ نے زیادہ تیل گھی یوز نہیں کیا اور کم مسالوں میں اس کو بنایا ہے تو اس کو آپ کھائیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ڈیپ فرائی فش ہے اس کے فوائد کم ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کافی ساری باتیں تو ابھی اور بہت سارے فوڈز پر رہ گئی ہیں, لیکن اب وقت ہمارے اختتام کی طرف ہے. آصف بھائی سے عرض کریں گے, عارف بھائی سے, کہ ایک نعت شریف کے ہو سکے سنت رسول پر ہی کوئی اشعار ہوں یا کھانے پینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی ذکر ہو, وہ کرتے ہیں. اور اس دسترخوان لگے گا اور انشاءاللہ ہم بھی کھائیں گے. آپ بھی اپنے گھر میں کھا رہے ہیں تو ہم کھا رہے ہیں تو ذرا ماشاءاللہ کہہ دیجیے گا تاکہ ہمیں بھی نظر نہ لگے. اور انشاءاللہ آپ بھی کھائیں, اپنے دسترخوان کو وسیع کریں, کیونکہ سب کے سامنے کھانا بھی بڑا مسئلہ ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ہم دعا پڑھ کے کھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب. چلے بھائی آ جائیں, آپ لوگ آ جائیں, دسترخوان وغیرہ لگائیں. آصف بھائی عارف بھائی نعت پڑھیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, بنے دل تیرا ٹھکانا, بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا حسنین کے نانا, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی,
کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، حسنین کے نانا مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء يا حي يا قيوم. بسم الله وعلى بركة الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. دیکھیں شہد پر بات نہیں ہو سکی، شہد بھی میرے آقا کی بڑی پیاری سنت ہے، اور شہد بھی آرگینک لینے کی کوشش کریں. ککڑی میرے آقا کی بڑی پیاری سنت ہے، اور پھر سرکہ بھی یہاں موجود ہے. کیا بات ہے، جو کی روٹی بھی موجود ہے. تو چلیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مفتی صاحب شروع فرمائیں. اور یہ کھجور شریف بھی آ گئی ہے جناب، کیا بات ہے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تربوز اور جو بھی فروٹس وغیرہ ہوں نا وہ شروع میں کھانے چاہیے. ہم آخر میں فروٹ کھاتے ہیں، تو یہ چونکہ لائٹ ہوتے ہیں تو پہلے ہی جائے. اور تربوز تو کہتے ہیں وہ ویسے ہی پیٹ کو غسل کر دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت میٹھا ہے، اور اس کو کھجور کے ساتھ بھی کھا لے بھائی، تو یہ سنت کی نیت بھی ادا ہو جائے. کھجور کے ساتھ تربوز. جانور کے بال، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، قربانی کرنے والے کو جانور کے بال، ہر بال کے بدلے ایک نیکی. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جب تک ہم جناب اپنی پسند کی جو چیزیں ہیں نہیں کھائیں گے پیٹ نہیں بڑھے گا بھرے گا. ہمیں تو جناب فرائز کھانے کی عادت ہے. یقین کریں آپ اپنے ٹیسٹ بڈ کو چینج کر سکتے ہیں. آپ آرگینک فوڈ کی طرف آ جائیں، تھوڑے دنوں بعد آپ کو یہی اچھا لگنے لگے گا. تو ایسا نہیں ہے، ایسے کئی لوگ ہیں جو یہ تمام پروسیس فوڈ نہیں کھاتے اور وہ زندہ ہیں. ہاں ایسا نہیں بیچارے وہ کمزور ہو گئے ہیں، بلکہ زیادہ انرجیٹک ہو گئے ہیں. تو اس کو کوشش کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. نیکی ملتی ہے، عید الاضحیٰ. کچھ لوگ جیتے ہی کھانے کے لیے ہیں اور کچھ کھانے کے لیے جیتے ہیں. فرق ہے نا. کرنے والے کو جانور کے بال، ہر بال کے بدلے جینے کے لیے کھائیں، بس اتنا نہ کھائیں کہ جینا ہی مشکل ہو جائے. قربانی کرنے والے کو جانور کے بال. چلیں ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. میں چاہتا ہوں ہمارے باقی سٹاف کے لوگ بھی آ جائیں، تھوڑا تھوڑا سب لے لیں بھائی، آ جائیں باقی لوگ بھی آ جائیں. ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ. ہماری یہاں دعوت جاری ہے، آپ کے گھر میں امید دعوت جاری ہوگی. اللہ آپ کے دسترخوان کو اور وسیع کرے، برکت عطا فرمائے. آ جائے جو آ سکتے آ جائیں. جو کیمرہ نہیں چھوڑ سکتے وہ چیز کے بعد میں آ جائیں. باقی لوگ آ جائیں ادھر آ جائیں. اور بھی لیں، یہ لیں بیٹا. جو شفا بنے اللہ کی نعمتیں ہیں، غذا بھی دوا بھی. غذا جو شفا بنے